فرشتوں نے کہا آسمانوں پر الہ العالمین آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے بسنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا رہے ہیں۔ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و نے فرمایا جاؤ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ فرشتہ آیا اور فرشتے نے آنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں فرشتہ ہوں پہاڑوں کا، اگر آپ حکم دیں تو دونوں کے دونوں پہاڑ جو ہیں طائف کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، ان میں سے دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی طائف کے بسنے والے ہیں پہاڑوں کے درمیان میں مسل کر ختم ہو جائیں اور مر جائیں۔ ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو میں آسمانوں سے ایسے پتھروں کی بارش کر دوں کہ جس سے طائف کی سرزمین پر بسنے والے یہ سارے کے سارے جتنے بھی مشرک ہیں اور کافر ہیں یہ سب کے سب تباہ ہو جائیں، آپ کے دشمن تباہ ہو جائیں۔ فرشتہ آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم فرمائیں تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اس طوفان کے لیے زمین کے تالابیں کھول دی گئی تھی، زمین سے پانی بہ رہا تھا، آسمانوں پر سے پانی برس رہا تھا۔ رب العالمین نے میری ڈیوٹی کو مقرر فرمایا تھا کہ میں پانی کو برساؤں، پانی کے چشمے کھول دوں زمین کے، تو پوری کی پوری قوم طوفان نوح میں تباہ ہو گئی تھی۔ اگر آپ حکم دیتے ہیں یا رسول اللہ تو آج ان طائف کے بسنے والے لوگوں پر یہی عذاب نازل کر دیا جائے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون۔ پتھر کھانے کے بعد، خون بہنے کے بعد رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ اس قوم کو ہدایت فرما جو محمد رسول اللہ کے مرتبے سے واقف نہیں۔ فرشتے نے کہا یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسل جو ہے وہ مجھ پر ایمان لے آئے گی، لیکن میں ان کی تباہی کی بد دعا نہیں کرتا، جیسے کہ نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، الہ العالمین زمین پر ایک بھی تیرا مخالف باقی رہنے نہ پائے، ایک بھی تیرا دشمن باقی نہ رہ پائے، سب کو تباہ اور برباد فرما دے الہ العالمین۔ یہ دعا تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، جن نے بد دعا فرمائی تھی۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کروں گا، انما بعثت رحمتا للعالمین، میں تو رحمت للعالمین بنا کر سارے عالموں کے لیے، سارے عالم و عالمیہ کے لیے رحمت للعالمین بنا کر رسول بھیجا گیا ہوں۔ اور دیکھیے یہ تو تھی ایک شان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری شان دیکھیے حضرت بیوی عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، وہ تشریف لے جاتی ہیں، رات کا وقت ہے اور یہ خیال کیا آپ نے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوں گے، سو گئی آپ بھی، تھوڑی دیر بعد آپ کی آنکھ کھل گئی۔ جب تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں تھے، اور رات کا وقت ہے، آدھی رات گزر چکی ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے حجرے میں دیکھا تو نہیں تھے۔ آپ کو خیال آیا کہ ممکن ہے مسجد نبوی کے اندر حضور تشریف لے گئے ہوں، وہاں عبادت فرما رہے ہوں گے۔ بی بی عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا حجرے میں تشریف لے جاتی ہیں۔ حجرے میں تشریف لے جانے سے کے بعد مسجد میں آتی ہیں، پردہ اٹھا کر دیکھتی ہیں، رات کا وقت ہے، آدھی رات کا، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کہیں نظر نہ آئے۔ پھر حضرت بی بی عائشہ نے خیال فرمایا کہ ممکن ہے برابر کے حجروں میں جو دوسری پاک بیویاں رہتی ہیں امہات المومنین، ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہوں گے۔ اب وہاں جاتی ہیں، رات آدھی رات سے زیادہ گزر چکی ہے، اگر دوسرے حجروں پر آوازیں دیتی ہیں، دستک اگر دیتی ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں یقیناً ان دوسری پاک ماؤں کو ناگوار گزرتا، برا محسوس ہوتا۔ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے کیا کیا، ہم اور آپ جب ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو کنبی کھٹکھٹاتے ہیں، جب ایک دوسرے کو بلانا مقصود ہوتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جب ایک دوسرے کو بلانا منظور ہوتا ہے تو آواز دیا کرتے ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی ہیں، اور کیسے کہ ہر دروازے پر جاتی تھیں، اپنی
جو برابر برابر میں حجرے مبارک تھے امہات المومنین کے اور پاک بیویوں کے، ان میں سے ہر دروازے پر جاتی تھی اور دروازے کے کواڑوں کے باہر یوں ناک لگا کر سونگتی تھی، سونگا کرتی تھی، تو سونگتی تھی، پھر اس کے بعد دوسرے دروازے پر۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر ہمیں یہ معلوم کرنا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں یا نہیں، تو ہم حضور کی خوشبو سونگ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہاں رسول اللہ تشریف فرما ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ معلوم کرنا ہوتا تھا کہ رسول اللہ یہاں سے گزرے ہیں یا نہیں گزرے، یہاں سے گزر رہے ہیں، تو ہم حضور کی خوشبو کافی دور سے آیا کرتی تھی، وہ سون کر ہم سمجھ لیتے تھے کہ رسول اللہ کی سواری جا رہی ہے۔ اور تو اور اسی پر ایک واقعہ سنیے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک صحابی آئے، آنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے لڑکی کی شادی وغیرہ کے سلسلے میں تمام سامان تیار کر دیا، اب آج اس کی رخصت ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، لیکن عطر بہت مہنگا ہے اور عطر لادانا یا لانا میری طاقت سے باہر ہے، کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر جاؤ، چھوٹی سی شیشی کوئی برتن اگر رکھا ہو تو وہ لے کر آؤ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا، تھوڑی ہی دیر بعد وہ صحابی تشریف لائے اور شیشی ان کے ہاتھ میں تھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی مبارک سے پسینہ پوچھا اور پسینہ پوچھنے کے بعد اس شیشی میں ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد کہا اب یہ لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد دلہن کو رخصت کرنے سے پہلے اس کے بدن پر ملنا، اس کے کپڑوں پر ملنا اور اس کے بعد اس کو رخصت کر دینا۔ صحیح